مولانا آغا شفیع الحسن طاہری صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے، علی کا طرز زندگی ہے ہماری درسگاہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صلوات۔ عزیزان گرامی قدر سن 1439 ہجری کے اشر محرم کا آغاز آپ کی خدمت میں ایک عرصے اور ایک وقفے کے بعد پھر دوبارہ سے حاضری کے شرف حاصل ہو رہا اور آپ حضرات کو نزدیک سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان ایام میں آپ حضرات سے گفتگو کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے حیات دنیا اور حیات آخرت۔ اس پر آپ سے انشاءاللہ اپنی کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے حیات دنیا اور حیات آخرت پر۔ اگر آپ حضرات مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں، اگر میرے ممبر سے نزدیک ہو جائیں گے تو مجھے زیادہ حوصلہ ملے گا اور مجلس زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ صلوات کا سہارا لے کر آگے آگے تشریف لیں۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، خوش رہیں، خدا کو غم نہ دے، سوائے میں حسین کے۔ عزیزان گرامی قدر سورہ توبہ، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے جسے سرنامہ سفن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے۔ پاک پروردگار اپنے مقدس کلام ارشاد فرما رہا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو بیٹھے ہو اس حیات دنیا پہ آخرت کے بدلے میں؟ اب اللہ رب العزت کا اس انداز سے کلام کرنا گویا کہ پروردگار عالم کلام کے انداز سے واضح کر رہا ہے کہ مزاج انسانی ہے کیا، طبیعت انسانی کیا ہے۔ مزاج انسان کا مزاج یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، اب جہاں سے جانا نہیں چاہتا، اب اسی دنیا کی زندگی میں خوش ہے۔ کہتا ہے پہلے یہ انسان اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا تھا، اب آ گیا ہے تو جانا نہیں چاہتا۔
اب جانا نہیں چاہتا، اب یہ راضی ہے، خوش ہے، چاہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں رہوں، یہ حیات اور یہ سانسوں کا سفر اب کبھی ٹوٹے نہیں، زندہ رہوں اور اسی دنیا میں رہوں، اس دنیا کو اب چھوڑنا اس کے مزاج میں نہیں ہے۔ اور اپنی مرضی سے تھوڑی کوئی جاتا ہے کہ موت آتی ہے تو کوئی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہاں میں مر جاؤں، یہ تو آنی ہوتی ہے تو بندے کو جانا پڑتا ہے، ورنہ چاہتا تو کوئی بھی نہیں کہ مجھے موت آتا، ہر بندہ یہیں رہنا چاہتا ہے۔ اس کو میں اس انداز سے واضح کروں کہ مثلا ملک الموت آتا ہے اور وہ روح قبض کرتا ہے، اور جب ملک الموت آ کے روح قبض کرتا ہے تو ملک الموت آ کے پہلے پوچھتا ہے کسی سے کہ سرکار آپ کی اجازت ہے میں آپ کی روح قبض کر سکتا ہوں؟ نہیں پوچھتا نا، ملک الموت کو اجازت نہیں دیتا۔ اچھا فرض کریں اگر ملک الموت پوچھ بیٹھے، اگر پوچھ ہی لے کہ جناب کیا خیال ہے، پروگرام ہے آپ 100 سال 200 سال 500 سال اس دنیا میں رہے، بڑے 1000 سال عمر ہو کسی کو، ملک الموت پوچھ لے کہ 1000 سال آپ نے گزار لیے، کیا خیال ہے اجازت ہے روح قبض کر دوں؟ تو کتنے بندے ہوں گے جو اجازت دیں گے، جو خوشی خوشی تیار ہوں گے کہ ہاں آپ ہماری روح قبض کر دیں؟ تو پتہ چلا کہ انسان نہیں جانا چاہتا ہے، انسان یہیں رہنا چاہتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، اس دنیا میں آیا تب کہتا بنے گا۔ یہ اسی مزاج انسانی کو جو عمومی طور پر مزاج انسانی ہے اس کو قرآن مجید اس انداز سے بیان کر رہا کہ ارضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ، کہ کیا تم راضی ہو بیٹھے ہو اس حیات دنیا پر، خوش ہو بیٹھے ہو اس زندگانی دنیا پر، خوش ہو مطمئن ہو اس پر راضی ہو بیٹھے ہو، من الآخرہ آخرت کے بدلے میں؟ پھر کہا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، اب پروردگار کہ جو دنیا کا بھی خالق ہے اور آخرت کا بھی خالق ہے، انسان کا بھی خالق ہے اور انسان کی حیات کا بھی خالق ہے، اور جو کچھ انسان کے پاس ہے اس کا بھی خالق ہے، تو وہ اللہ کے جو خالق ہے اور مالک ہے اور معبود ہے مسجود ہے پاک پروردگار ہے، جو کچھ انسان کے پاس ہے سب کچھ اسی کی طرف سے، اور اس نے سب کچھ حضرت انسان کے لیے خلق کیا ہے، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اس دنیا پر اور اس حیات دنیا پر راضی ہو آخرت کے بدلے میں؟ پھر خود کہتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، جبکہ یہ حیات دنیا اور یہ متاع دنیا کیا ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، الا قلیل، مگر بہت ہی کم ہے۔ یہ متاع دنیا، یہ حیات دنیا آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی قلیل ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ خدا کے بندو کثیر کی طرف توجہ کرو، کوئی بھی صاحب عقل و فہم کثیر کے مقابلے میں قلیل پر خوش نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب انسان کیوں موت کو پسند نہیں کر رہا، یا اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانے کو پسند نہیں کر رہا، یا جہان آخرت کی طرف اس کا میلان اور اس کی رغبت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تصور کیا ہے؟ تصور تو یہی ہے نا کہ جناب علی میں ہوں یہاں پہ تو زمین بھی میری ہے، آسمان بھی میرا ہے، چاند بھی میرا اور سورج بھی میرے ہیں، ستارے بھی میرے اور سیارے بھی میرے ہیں، دریا بھی میرے ہیں اور صحرا بھی میرے ہیں، نباتات بھی میرے اور جمادات بھی میرے ہیں، اور ساری کائنات میری ہے، ہوائیں میرے لیے، فضائیں میرے لیے، روشنیاں میرے لیے، لہلہاتے کھیت میرے لیے، سبزہ میرے لیے، میادین میرے لیے، انواع و اقسام کے پھل پودے جو ہیں یہ میرے لیے ہیں، یہ باغات، یہ محلات، یہ بہترین لذات، یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں، اور اگر میں اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں، میں مر جاتا ہوں، میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں، تو پھر میں کہاں گیا؟ ایک چھوٹی سی قبر میں چلا گیا، سارے میرے چاہنے والے مجھے وہاں اتار کے آ جائیں گے، یہ بزم، یہ محفل، یہ رونقیں، یہ رشتہ داریاں، یہ یاریاں، یہ سب ختم، وہاں اکیلا پڑا رہوں گا، تنہا قبر ہوگی، قبر کا اندھیرا ہوگا، مٹی میں مل جاؤں گا، خاک میں مل جاؤں گا، خاک میں مل کر ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، ہڈیوں کا جوس نکل جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر حیات دنیا سے متعلق یہ تصور ہو اور پھر موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں یہ تصور ہو تو یہی نتیجہ ہوگا کہ کون انسان ہے کہ جو چاہے گا کہ اس دنیا سے چلا جائے؟ ہر آدمی تو یہی مٹی میں ملنا کون پسند کرے گا؟ کون فنا ہونا پسند کرے گا؟ کون ختم ہونا پسند کرے گا؟ ہر ایک یہی چاہے گا۔ کون تنہائی کو پسند کرے گا؟ کون اندھیرے میں جانا پسند کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص چاہے گا نہیں میں روشنیوں میں رہوں، میں تنہا کیوں نہ ہوں، میں محفل میں رہوں، میں بزم میں رہوں، میں اپنوں میں رہوں، رشتہ داروں میں یہ رہوں، دوستوں یاروں میں رہوں۔
تو یہ رونقیں چھوڑ کر قبر کی تنہائی، قبر کا اندھیرا، پھر وہاں جانے کے بعد بالکل ہی خاک میں مل جانا اور ختم ہو جانا، ظاہر ہے کہ اگر عقیدہ اس طرح کا ہوگا تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ حیات آخرت کی طرف وہ توجہ نہیں کر سکتا ہے، اور نہ حیات آخرت کو پسند کرے گا، نہ اس کی طرف اس کی کوئی توجہ ہوگی۔ جب حیات کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں ہوگا، معاملہ یہ ہے، یعنی کوتاہی کہاں ہے، غلط فہمی کہاں ہے، غلطی کہاں ہے؟ غلطی یہاں پر ہے کہ اس حیات کے بعد کی حیات کا ادراک نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا فہم نہیں ہے، اور اس دنیا کے بعد والی دنیا کے بارے میں فہم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور اگر علم بھی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس علم پر پختہ یقین نہیں ہے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ عقائد کی درستگی کے لیے اور ٹھیک مسلمان ہونے کے لیے جس طرح توحید پر عقیدہ پختہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، رسالت پر عقیدہ پختہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، عدل الہی پر عقیدہ پختہ یقین کے ساتھ، امامت پر عقیدہ پختہ یقین کے ساتھ، اسی طرح ضروری ہے صحیح مسلمان اور صحیح مومن ہونے کے لیے کہ قیامت اور قیامت کے بعد کے حالات، موت اور موت کے بعد کے حالات، قبر، حساب کتاب، برزخ، اس چیز پر بھی مضبوط، مستحکم اور پختہ یقین ہونا ضروری ہے ٹھیک اور صحیح مسلمان ہونے کے لیے۔ اور اگر یہ عقیدہ کمزور ہے اور اس عقیدے میں کہیں کوئی شک ہے یا ریب ہے، یا یہ عقیدہ یقین پر نہیں، ظن پر ہے، گمان پر ہے، تو اسلام خطرے میں ہے، مسلمان ہونا خطرے میں ہے، مومن ہونا خطرے میں ہے۔ اور پھر اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور اس جہان کے بعد بھی ایک جہان ہے، اور اس جہان کے بعد میں جس جہان میں جاؤں گا وہاں جانے کے بعد میں نے مٹ نہیں جانا، ختم نہیں ہونا جانا ہے، بلکہ جس پروردگار نے مجھے جہاں زندگی دی ہے وہ مجھے وہاں پر بھی زندگی دے گا، جو یہاں رزق دے رہا ہے وہ وہاں پر بھی رزق دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارا یہ انداز نہیں ہوگا، اور اگر یقین ہوگا اس بات پر، پختہ یقین ہوگا، تو پھر ہم حیات دنیا سے دل لگاتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے، بلکہ حیات آخرت کے لیے تیاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عقائد میں کہیں کمی رہ جاتی ہے اور یقین میں کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ سب سے اہم ترین چیز ایمان ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنا ایمان ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور ایمان کے بعد پھر اپنا عمل ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اور جنت کی قیمت صرف یہی دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل، بس یہ دو چیزیں اگر ہیں کسی کے پاس تو اسے ایسی چیز مل جاتی ہے جو پوری کائنات میں ساری کائنات کے بادشاہ اکٹھے ہو کر اور ساری بادشاہوں سے خزانے جمع کر کے بھی اسے خرید نہیں سکتے ہیں۔ اتنی مہنگی چیز مل جائے گی مومن کو، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک ایمان اور ایک عمل۔ اور شیطان جو ہے نا، ان شیطان اگر انسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایمان خراب کر دو، عقیدہ خراب کر دو، پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عمل بھی خراب کر دو۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ چور ہے، ایمان کا بھی عمل کا بھی، بلکہ اب تو یہ ڈاکو ہے، ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، عمل پہ بھی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اپنی سب سے قیمتی ترین جو سرمایہ ہے وہ ایمان اور عمل ہے، اور یہ ایمان اور عمل قیمت ہے جنت کی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو بس یہ ہونا چاہیے، کوئی زر زیور، بڑی مربع جاگیریں، مال پیسہ، کوئی بڑا عہدہ، کچھ نہیں، بس یہ اگر ساری دنیا کے بادشاہوں، ارب پتی اور کھرب پتیوں، یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ فقیر ہے، اس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو پھر امیر کون ہوگا؟ اس دنیا کے اندر بھی امیر تو وہی ہے کہ جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ آخرت میں جنت حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے امیر۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اب اگر ہمارا تصور آخرت کے متعلق یہی رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے مٹ جانا ہے، اور قبر ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور قبر میں تنہائی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، قبر میں اندھیرا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، قبر میں اترنا بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، قبر میں اتار کے سارے دوست یار اور رشتہ دار چھوڑ کر آ جائیں گے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ سب ہمیں قبر میں اتاریں گے اور سارا مجمع واپس آ جائے گا، قبر میں ہم اکیلے ہوں گے۔ قبر میں ہمیں انیس چاہیے، رفیق چاہیے، دوست چاہیے۔ قبر میں تنہائی ہے، اندھیرا ہے،
خاک ہے، بچھو بھی ہیں، سانپ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ ہم قبر کو یاد کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری قبر ہمیں فراموش نہیں کرتی ہے، ہماری قبر ہمیں روزانہ یاد رکھتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان تو قبر کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، تو قبر کو یاد کر یا نہ کر، لیکن تیری قبر تجھے روزانہ یاد کرتی ہے اور تیری قبر تجھے روزانہ پکارتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تیری قبر تجھے روزانہ آواز لگا کر کہتی ہے ایھا الانسان، یہ قبر کی آواز ہوتی ہے۔ کبھی قبر یوں کہتی ہے ایھا الانسان انا بیت الوحشا، اور کبھی یہ قبر کہتی ہے ایھا الانسان انا بیت الدود، اور کبھی یہ قبر یوں آواز لگاتی ہے ایھا الانسان انا بیت الظلمہ۔ یہ قبر کی آواز ہے، ہر انسان کی قبر اسے پکارتی ہے اور اسے پکار کے اس کا نام لے کے اسے جھنجھوڑ کے کہتی ہے بندہ خدا ایھا الانسان انا بیت الظلمہ، اے روشنیوں میں رہنے والے، میں تاریکی کا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے، تاریکی ہے مجھ میں، تو روشنیوں میں رہنے کا عادی ہے، تو یہ قریب میرے پاس آنا ہے۔ اپنے ساتھ اس قبر کو روشن کرنے کے لیے چراغ اپنے ساتھ لے کر آنا، روشنی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ یہاں کوئی روشنی نہیں ہے، قبر کی یہ آواز ہے، یہاں آنے کے بعد تجھے کوئی لائٹ نہیں ملے گی، کوئی بلب نہیں ملے گا۔ اپنے ساتھ نور لے کر آنا، اپنے دل میں نور لے کر آنا، اپنے ذہن میں نور لے کر آنا، اپنی آنکھوں میں نور لے کر آنا، تقویٰ کا نور لے کر آنا، اپنے ظاہر کو نورانی بنا کیا، اپنے باطن کو نورانی بنا کیا، اپنے ذہن کو، دل و دماغ کو نورانی بنا کر آنا، اپنے ساتھ نور لا کر آنا، تاکہ تیری قبر منور ہو سکے، تیری قبر روشن ہو سکے، قبر کا اندھیرا تجھے پریشان نہ کرے۔ پھر یہ قبر ہے جو رونا گانا آواز لگاتی اور کہتی ہے ایھا الانسان انا بیت الدود، اے انسان میں تو سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، ان سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ دفاعی سامان لے کر آنا۔ پھر یہ قبر ہے جو آواز لگاتی ہے اور آواز لگا کر کہتی ہے ایھا الانسان انا بیت الوحشا، اے نرم بستروں پر سونے والے انسان، میرے پاس خاک کے سوا کچھ نہیں ہے، اپنے ساتھ اعمال صالحہ کا بستر لے کر آ۔ قبر میں بستر نہیں ہے، بستر یہاں سے ساتھ لے کر جانا ہے۔ قبر میں نور نہیں ہے، نور یہاں سے ساتھ لے کر جانا ہے۔ قبر میں اندھیرا ہے، روشنی یہاں سے ساتھ لے کر جانی ہے۔ ان تمام چیزوں کا انتظام اسی طریقے سے قبر کے اندر تنہائی ہے، قبر کے لیے انیس یہاں سے لے کر جانے ہیں۔ قبر کے لیے جو رفیق چاہیے، جو انیس چاہیے، جن سے مانوس ہونا ہے، تنہائی کاٹتی ہے نا، تنہائی کھاتی ہے، ہم تنہا نہیں رہ سکتے، تو قبر کے لیے انیس یہاں سے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ اور وہ انیس کون سے ہیں، ان کے صرف آج نام گنوا رہا ہوں، ان کی تفصیلات آئندہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ قبر کے اندر بہترین رفیق، خوبصورت انتہائی حسین و جمیل اور نورانی صورت اور نورانی انسان کی صورت میں انیس قبر میں کون ہوگا؟ سب سے پہلی شے محبت آل محمد ہے۔ محبت اہل بیت قبر میں انیس ہے، ولایت آل محمد قبر کی انیس ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی نماز ہے جو قبر میں آپ کے لیے انیس ہوگی، پھر آپ کا روزہ ہے جو قبر میں آپ کے لیے انیس ہوگا، پھر آپ کا کیا ہوا حج ہے، پھر آپ کا دیا ہوا صدقہ ہے، پھر آپ کی انجام دی ہوئی خدمات ہیں، اور آپ کے کیے ہوئے نیک اور صالح اعمال ہیں۔ یہ سب بہترین رفیق اور بہترین انیس بن کر قبر میں آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ سب آئیں گے اور کہیں گے گھبراؤ نہیں، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، حج آئے گا، صدقہ آئے گا، کہاں آج ہم تمہارے انیس ہیں، تمہارے رفیق ہیں، تم تنہا نہیں ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تم اولاد چھوڑ کر چلے جائے گی، لیکن وہاں اعمال ہیں جو کام آئیں گے، اور اعمال ہیں کہ جو کہیں گے ہم آپ کے انیس ہیں، ہم آپ کے رفیق ہیں۔ ہر انسان کی قبر سے روزانہ پکارتی ہے، روزانہ انسان کی قبر سے یہ آواز لگاتی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدن کے اوپر ایک جھرجھراہٹ سی تاری ہوتی ہے، ایک جھجھری سی آتی ہے، کپ کپی سی آتی ہے، ایک وائبریشن، پورا بدن ایک وائبریٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقریباً ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اٹھتے بیٹھتے بدن کہاں اٹھتا ہے، ایک جھٹکا سا کرتا ہے، پورا بدن کہاں ہوتا ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے میرے چھٹے امام سے پوچھا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، انہوں نے کبھی ایسا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں
کہ جب بھی کبھی تیرے ساتھ ایسا ہو تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب تیری قبر میں تجھے شدت کے ساتھ یاد کیا، انتہائی شدت کے ساتھ یاد کیا، یعنی یوں کہ بندہ خدا زندگی کے، تمہاری زندگی کے اتنے ماہ و سال گزر گئے، بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا، عنقریب میرے پاس آنے والا ہے، کہاں تیری توجہات ہیں؟ ابھی دنیا سے دل لگایا ہوا ہے، ابھی حیات دنیا پہ خوش ہے، اب دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے اور مست ہے۔ خدا کے بندے دن تھوڑے رہ گئے تھے، حساب کتاب کی گھڑی قریب ہے، میرے پاس آنے والا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب کتاب لیا جائے۔ کامیاب انسان کو اپنا حساب کتاب خود کرے، ورنہ ہم سے حساب کتاب تو لیا ہی جانا ہے، اور ہر چیز کا حساب کتاب نہیں ہے۔ زندگی کی ایک سانس کا، زندگی کے ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا حساب دینا، جو نعمتیں ہم کو بھی دینا ہے۔ ہر انسان کے قبل سے روزانہ آواز لگا رہی ہے، روزانہ آپ کو کہا رہی ہے، انسان میری طرف متوجہ ہو۔ اگر حیات دنیا انسان کے لیے کافی تو یہ مستحب کیوں ہے؟ لیکن شریعت میں مستحب ہے اپنے لیے کفن خرید کے رکھو، اپنے لیے کافور خرید کر رکھو۔ پھر یہ بھی مستحب ہے کہ جو کفن تم نے اپنے لیے لیا ہے اس کفن کی زیارت کیا کرو، جو کافور لیا اس کافور کی زیارت کیا کرو۔ قبرستانوں میں جایا کرو، مومنین کی قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبرستان جانا مستحب ہے، مومنین کی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی علت ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے۔ جب آپ کفن کی زیارت کریں گے تو آپ کو اپنا کفن یاد آئے گا، جب آپ مومن کی قبر کی زیارت کریں گے تو آپ کو اپنی قبر یاد آئے گی۔ بس خدا یہ چاہتا ہے کہ کبھی اپنی قبر نہ بھولو، کبھی آخرت سے آپ کی توجہ کم نہ ہو، اور کامیاب ہے وہ انسان کہ جو آخرت کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ اس جہان میں، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں۔ اچھا کہنے آخرت خراب ہو گئی، دنیا تو اچھی ہو گئی، کیا کریں؟ کاروبار ہے، بزنس ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے یا کچھ نہیں کریں گے تو مال پیسہ کیسے بنے گا، دنیا کیسے آئے گی؟ تو ذرا تھوڑا اسی کے لیے احکامات شریعت کو ایک طرف رکھنا پڑے گا کہ آخرت خراب ہو رہی ہے، دنیا اچھی چل رہی ہے۔ یہ فائدے والا کام کر رہے ہیں یا نقصان والا کام کر رہے ہیں؟ آخرت خراب کر کے دنیا کو اچھا بنا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بندہ اپنی آخرت خراب کر لے اس کی دنیا کبھی اچھی ہوتی نہیں ہے۔ وہ اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ میں اپنی دنیا اچھی کر رہا ہوں، چاہے اس کے پاس کروڑوں اربوں کھربوں روپے آ بھی جائیں، اس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، اس کے دل میں طہارت اور پاکیزگی نہیں ہوتی، تو نقصان ہی نقصان ہے کہ دنیا کو اچھا بنانے کے لیے آخرت کو خراب کرتے ہیں۔ آخرت بہترین اور عقلمند آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کو اچھا بنائے، اور آخرت کو اچھا بنانے کے لیے یہ عقیدہ رکھیں، تو کہ یہ کوشش رکھیں، یہ نظریہ رکھیں کہ اگر دنیا میرے ہاتھ سے جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میری آخرت محفوظ رہے۔ اور جو دنیا سے کنارہ کر کے اپنی آخرت کو اچھا بنا لیتا ہے وہ کامیاب ہے، اس نے کوئی گھاٹے کا کام نہیں کیا، فائدے والا کام کیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سارے انسان خسارے میں، فائدے میں کون ہے؟ جن کے پاس ایمان اور جن کے پاس عمل۔ صرف وہ لوگ ہیں فائدے میں کہ جن کے پاس ایمان اور عمل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باقی سارے گھاٹے میں ہیں، باقی سارے نقصان میں ہیں۔ آپ کو آپ کے مولا نے، آپ کے آقا نے ضمانت دی ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا پیروکار، ہمارا مومن اپنی آخرت اچھی بنا لے، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اگرچہ آخرت اچھی بنانے کے لیے دنیا سے ہاتھ بھی دھونا پڑے تو کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے، کوئی گھاٹے والا سودا نہیں۔ مال دنیا ہاتھ سے جاتا ہے چلا جائے، اسباب دنیا جاتے ہیں چلے جائیں، آخرت محفوظ ہو جائے۔ لیکن مولا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی آخرت اچھی کر لے، خدا اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے، خدا اسے دنیا سے بھی محروم نہیں رکھتا ہے، جو اس کا حصہ ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ کیا ہے موت؟ مر جانا، مٹی میں مل جانا، خاک میں مل جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا۔ آئیے پوچھتے ہیں امیر المومنین
امام المتقین سرکار علی علیہ السلام سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا متقین فرماتے ہیں کہ جس لفظ موت سے کیوں وحشت کرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، موت کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے ہو۔ معصوم فرماتے ہیں لکل دار باب وباب دار الاخرۃ الموت، ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور آخرت کے گھر کا جو دروازہ ہے اس کا نام موت ہے۔ یہ امیر المومنین فرمانا ہے، یہ مولا متقین فرمانا ہے۔ مولا فرمانا ہے کہ ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور آخرت کے گھر کا جو دروازہ ہے اس کا نام موت ہے۔ موت مر جانا نہیں، خاک میں ملنا نہیں، حالات نہیں ہونا ہے، مٹی نہیں ملنا، ختم نہیں ہونا ہے، بلکہ لفظ موت کو آپ یوں سمجھیے کہ موت ایکسچینج پوائنٹ ہے۔ چلتی ہوئی زندگی چینج ہو رہی ہے، آپ حیات فانی سے حیات جاویدانی میں شفٹ ہو رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، اس جہان فانی سے جہان جاویدانی میں منتقل ہو رہے ہیں۔ کوئی زندگی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، ہماری نافہمی کا نتیجہ ہے انسان دل لگا بیٹھا اس حیات دنیا سے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ تم راضی ہو بیٹھے ہو اس حیات دنیا پر، مطمئن ہو بیٹھے اس حیات دنیا پر، اس دنیا اور اسباب دنیا اور مال دنیا سے ہی دل لگا لیا اور خوش ہو گئے، اور اب چاہتے ہو کہ یہاں سے نہ جاؤ۔ دیکھیں شکم مادر میں ایک بچہ ہوتا ہے نا، شکم میں ایک بچہ ہے شکم مادر میں، پھر تدریجاً وہ اپنے مراحل سے گزرتا ہے اور ایک خاص مدت شکم مادر میں رہنے کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ جو بچہ ہے شکم مادر میں، یہ جو ہماری مثال ہے نا، یہ اس دنیا میں رہنے والوں کی، اس دنیا میں رہنے والے اگلی دنیا حیات آخرت رکھنے والوں کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح اس دنیا میں رہنے والوں کے مقابلے میں شکم مادر میں بچہ، جس طرح شکم مادر میں بچہ اس دنیا کے مقابلے میں ہے اور اس حیات دنیا کے مقابلے میں ہے، اسی طریقے سے اس دنیا، یہ پوری دنیا عالم آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے شکم مادر۔ اسی لیے علماء معاد نے موت کو ولادت ثانی بھی لکھا ہے کہ جسے آپ موت سمجھتے ہیں اسے آپ ولادت ثانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی پہلی ولادت وہ ہے کہ جب شکم مادر سے اس دنیا میں قدم رکھتا تھا، اور دوسری ولادت یہ ہے کہ جب آپ اس جہان فانی کو چھوڑ کر جہان جاویدانی میں منتقل ہوتے ہیں تو یہ دوسری ولادت ہے۔ اس شکم مادر میں رہتا ہے بچہ کتنا عرصہ رہتا ہے؟ مثلا چند مہینے رہتا ہے، اور یہاں 80 سال بھی ہو جاتے ہیں، 100 سال بھی ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو لوگ لمبی عمریں بھی پاتے رہے۔ وہ لوگ بھی گزرے ہیں جن کی عمر 3500 سال ہوگی، 2500 سال ہوگی، 3000 سال ہوگی۔ تو کہاں 3000 سال اور کہاں وہ شکم مادر کے چند مہینے، کہاں 3500 سال، کہاں 2500 سال، اور کہاں وہ شکم مادر کے چند مہینے۔ تو کتنی محدود ہے وہ زندگی اس زندگی کے مقابلے میں۔ اسی طرح یہ زندگی بہت ہی محدود ہے عالم آخرت کے مقابلے میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے تو جو بچہ شکم مادر میں ہے اس کی کل کائنات وہ تنگ و تاریک چھوٹی سی جگہ جہاں نہ ہوا جا رہی ہے نہ روشنی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مصور کو تصویر بنانے کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا چاہیے، روشنی چاہیے۔ خالق بھی ایک تصویر بناتا ہے اور وہاں بناتا ہے جہاں نہ ہوا کا گزر ہے نہ روشنی کا گزر ہے، اور تصویر بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو محض تصویر نہیں ہوتی ہے، جیسے مصور بناتا ہے۔ اب اس بچے کی جو شکم مادر میں بچہ ہے اس کی کل کائنات وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں کہ یہ بچہ اس کائنات سے اتنا مانوس ہوتا ہے اور اس سے اس نے اتنا دل لگایا ہوا ہوتا ہے کہ اسے اگر کہا جائے کہ آپ اس دنیا میں آ جاؤ، اس ولادت کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہ کبھی تیار نہیں ہوگا۔ اس سے پوچھتے نہیں ہیں، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے سے کوئی فرشتے پوچھتے تھوڑی ہیں کہ ہم آپ کو دنیا میں لے جا رہے ہیں۔ جس طرح روح قبض کرتے وقت فرشتے نہیں پوچھتے کہ ہم آپ کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے سے نہیں پوچھتے، لیکن اگر پوچھ لیں، اگر بچے سے پوچھیں کہ بھائی ہم آ گئے ہیں، اب آپ اس دنیا کو چھوڑیں، اس سے بعد والی جو دنیا ہے اس میں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، تو بچہ منع کر دے گا۔ بچہ کہے گا نہیں، بچہ کبھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے اس نے اسی دنیا کے ساتھ دل لگا دیا ہے
اور وہ اسی کائنات کے ساتھ مانوس ہے، اور اسے آگے کی کائنات کا ادراک ہی نہیں ہے، اسے علم ہی نہیں ہے کہ آگے جو کائنات ہے وہ کتنی بڑی ہے، وہ کتنی وسیع ہے، کیونکہ اس کائنات کے بارے میں ادراک نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا، وہ یہاں آنے کو اپنے لیے موت سمجھتا ہے، ہلاکت سمجھتا ہے، فنا سمجھتا ہے۔ بچہ اس دنیا میں آتے ہی روتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد روتا ہے، وہ فراق، وہ ہجر، کہ میں دنیا چھوڑ کے آؤں جس سے میں بڑا مانوس تھا، ٹھیک ہے نا، وہ اسے رلاتا ہے۔ تو بچہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایک قدری اور ایک جبری نظام کے تحت بچے کو اس دنیا میں آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں رہنے والا اس دنیا سے جانا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ایک قدری نظام کے تحت اسے جانا پڑتا ہے۔ وہاں شکم مادر میں رہنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ آگے کتنی بڑی دنیا ہے، اسی طرح اب اس دنیا میں رہنے والے کو نہیں معلوم کہ آگے کتنی بڑی دنیا ہے، آگے کتنی وسیع دنیا ہے، آگے کتنی وسیع حیات ہے، اس کا علم نہیں، اس کا ادراک نہیں، لہذا اسی حیات دنیا سے دل لگا کے بیٹھا ہے، یہی رہنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جو شکم مادر میں اس چھوٹی سی کائنات کے ساتھ دل لگائے بیٹھا تھا اور اسے چھوڑ کر یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، اب جب وہ یہاں آ گیا اور اس نے ہوش کی آنکھ کھولی اور مشاہدہ کیا، کھیت کھلیان دیکھے، دشت صحرا دیکھے، بہتے ہوئے دریا دیکھے، پہاڑ دیکھے، سورج کی روشنی دیکھی، چاند کی چاندنی دیکھی، ستارے دیکھے، لہلہاتے کھیت دیکھے، نباتات پہ ہریالی کا حسن دیکھا، دن کا اجالا دیکھا، رات کا تاریک پردہ دیکھا، شام و سحر دیکھے، موسموں کو سے لطف اٹھایا، کبھی سردی آ رہی ہے، کبھی گرمی آ رہی ہے، اتنی بڑی وسیع ترین کائنات ہے، اور پھر نعمتوں سے اور اللہ کے احسانات سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ اب اگر اس سے کہا جائے کہ بتاؤ وہ تمہارا فیصلہ درست تھا، اب وہاں دوبارہ جا کر رہنا پسند کرو گے، تو کوئی ہے ایسا کہ جو دوبارہ وہاں جانا پسند کرے اور وہاں رہنا پسند کرے؟ وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب یہاں آیا ہے تو پتہ چل گیا کہ وہ جگہ تو بہت محدود تھی اور یہ کائنات بہت وسیع ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں رہنے والا تو آگے جانا نہیں چاہتا، لیکن جو چلے گئے ہیں ذرا ان سے پوچھو وہ واپس آنا چاہتے ہیں؟ جب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، کوئی جائے، کوئی ان سے پوچھے کہ پلٹ آؤ اس دنیا میں، آؤ، وہ آنا پسند کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس دنیا میں جانے کے بعد مشاہدے کی منزل پر آ گئے، علم مشاہدے کی منزل پر آ گیا، حق الیقین کی منزل پر آ گیا کہ حیات آخرت کتنی وسیع حیات ہے، کتنی بڑی زندگی ہے۔ اس عالم دنیا اور اس حیات دنیا کے ساتھ دل لگانے کی وجہ نمبر 1، پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ عالم آخرت کا ادراک نہیں ہے، اس سے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس ادراک نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، قبر میں اترنا ہے، خاک میں مل جانا ہے، فنا ہو جانا ہے اور قبر کا اندھیرا ہوگا، اور یہاں یہ محفلیں، یہ رعنائیاں، یہ رنگینیاں، یہ بزم ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن قبر کے اندر تو تنہائی ہے تو اس لیے جانا نہیں چاہتے۔ تو اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر اپنے لیے قبر کے واسطے انیس پیدا کر لے تو میرا خیال ہے اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اسے اطمینان ہوگا کہ میرے پاس قبر میں بھی تنہائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے اس دنیا میں ایسے انیس پیدا کر لیے ہیں کہ جو قبر میں میرے مونس ہوں گے، غم گسار ہوں گے، مددگار ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے، میرے مصاحب ہوں گے۔ میرے پاس محبت اہل بیت ایسی ہے، نماز ایسی ہے، عبادت ایسی ہے، شرافت ایسی ہے، زہد ایسا ہے، تقویٰ ایسا ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی آخرت، عالم آخرت، حیات آخرت کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے عالم آخرت سے متعلق اپنا علم بڑھانا ہوگا، اپنا فہم بنانا ہوگا، اس کے بعد کی دنیا کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے سلسلے میں دلیل اور برہان حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے سلسلے میں پختہ یقین پیدا کرنا ہوگا۔ پختہ یقین کے بغیر انسان کا صحیح مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، کہ اگر آخرت، موت اور موت کے بعد کی معاملات کے سلسلے میں ہمارا پختہ یقین نہیں ہے، یہ عقائد ہیں، یہ اصول دین ہیں، ان پر پختہ یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے اعمال ہمارے یقین کی کیفیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قبر کے لیے اور عالم آخرت کے لیے اس کے اعمال اس سے مطابقت نہیں رکھتے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے عالم آخرت پر کتنا یقین ہے۔ پختہ یقین ہونا چاہیے، اس میں یقین کم ہو بہت خطرے کی بات ہے، پختہ اور پکا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید، آیات، حدیث، اصول دین۔ پہلی چیز اصول دین، پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ 100% عقیدہ ٹھیک ہوگا تبھی تو عمل کام آئے گا۔
اگر عقیدے میں کہیں کمی رہ جائے گی تو آپ کی عمل فائدہ نہیں دے سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے، قلیل. اور کوئی صاحب عقل کثیر کے مقابلے میں قلیل پر راضی اور خوش نہیں ہوا کرتا ہے. اگر ہم قلیل پر خوش ہیں اس کا سبب ایک یہ ہے کہ علم اور ادراک کم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے عقلانی ترقی نہیں کی ہے، عقلی ترقی بھی ہم نے نہیں کی. ہم مادی ترقی کی طرف تو توجہ رکھ رہے ہیں، مال بڑھ جائے، پیسہ بڑھ جائے، پراپرٹی بڑھ جائے، مکان بڑھ جائے، گاڑی بڑی ہو جائے، بینک بیلنس زیادہ ہو جائے. مادی ترقی کی طرف ہے